بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ صدر صاحب نے اہم تعیناتی کر دی ہے، اس پر بولنا ہے، اس پر آپ کو بتانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جنرل باجوہ صاحب نے آج اپنا الوداعی خطاب کیا اور بہت ہی اہم خطاب کیا ہے۔ اور میں آپ کو یوں کہوں گا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جاتے جاتے وہ لتر مارے ہیں عمران نیازی کو کہ وہ یاد رکھیں گے۔ وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں سارا کچھ، اور بہت ہی کچھ اہم باتیں کی ہیں۔ کچھ باتوں پہ ہم بھی تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس کا انالیسس بھی کریں گے، سارا کچھ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ اور جناب سب سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارا ZN نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے اور آپ پہلے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میرا سلام ہے ان کو، یقین کیجئے پاکستانیوں کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ساتھ ہدایت کی دعا بھی مانگتا ہوں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو معذرت کے ساتھ، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں۔ 4 مہینے 3 مہینے پہلے وہ کوئی ستمبر سے آنورڈ جب سے سیلاب آیا ہے، وہ جناب 3 ڈھائی مہینے پہلے وہ سروے کر کے گئے، دوبارہ ان کے دروازے پہ کوئی نہیں آیا۔ بھائی یہ کوئی حالت ہے یار؟ اربوں ڈالر آئے ہیں باہر سے، پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پہ یہ کدھر چلے گئے ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ غریب کے بچے جو ہے نا ویسے ہی ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، ویسے ہی ان کی اسی طرح کی مشکلات ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں اب یہ اندازہ ہو گیا ہے نا کہ ہم نے یہ جو آپریشن کیا ہے، تھوڑے سے پیسوں میں بھی آپ کتنا کچھ کر پاتے ہیں، اور یہاں یار اربوں ڈالر آئے ہوں اور پتہ نہیں کدھر گئے ہوں۔ اللہ معاف کرے، بس آپ کچھ نہ پوچھئے۔ ہم سب کو خداوند کریم جو ہے نا پتہ نہیں اب وہی والی بات ہے کہ صرف دعائیں کریں تو صرف دعاؤں سے تو بلائیں ٹلتی نہیں ہیں، ہماری اپنے کرتوت ہی اس طرح کے ہیں۔ لیکن میں سب سے پہلے، اب یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ آپ معلوم کریں۔ سب سے پہلے یار میں یہ سٹوریز تو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور بہت ہی اہم سٹوریز ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں ایک ویڈیو کلپ سنوانا چاہتا ہوں، دا ون اینڈ دا اونلی ہمارے دوست شہباز گل صاحب کا۔ یہ آپ سنیے اور سر دھنیے۔ یہ کلپ جو ہے نا بہت ہی زبردست قسم کا کلپ ہے، یہ سن لیجیے۔ سر آپ نے بات کی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ملک میں ایک احتجاج جو ہے وہ برپا ہے۔ آپ لوگوں نے 26 تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا آپ بھی آرمی چیف کی تعیناتی پر جو پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں اس احتجاج میں تحریک انصاف بھی برابر کی شریک ہے؟ یہ جواب کسی اور نو دین دیو، کٹ دے بہت نے بڑا مار دینے اللہ دی قسم۔ میں اپنے حصے دی کھا بیٹھا، میرا بھرا بڑا سونا ہے، وال انہیں سونے نے، میری ماسی بھی گھر خوش ہوئے گی کہ شامی واپس آئے گا نوکری کرے نہ میرے کو یہ سوال تو جناب یہ آپ کو سنانا بہت لازمی تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کٹ دے بہت نے بڑا مار دینے اللہ دی قسم ہے۔ تو شہباز گل صاحب نے کہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پھر خان صاحب کس حساب میں کہہ رہے ہیں؟ جناب کے وہ صدر صاحب کے پاس سمری کہ اس کے صدر صاحب مجھ سے متواتر رابطے میں ہیں اور میرا ان سے رابطہ ہے۔ خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا ایک انٹرویو میں کہا، صدر صاحب سے میرا رابطہ ہے، اہم تعیناتی کی سمری کے بارے میں وہ مجھ سے مشورہ کریں گے۔ ٹھیک، ان کو اعتراض تھا بہنواز شریف باہر بیٹھے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جناب وہ تو مفرور ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ ان سے مشورہ کرنے کیوں گئے ہیں؟ اور بھائی صدر صاحب آپ سے کیوں مشورہ کریں گے گھڑی چور سے؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا، اور وہ کس حیثیت میں مشورہ کریں گی آپ سے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب کا رول صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو سمری کو 15 دن روک لیں، واپس بھیجوا دیں، پھر اس کے بعد چاہیں تو پھر اگلے 10 دن روک لیں، ختم ہو گئی بات۔ 25 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ صدر صاحب چاہیں یا نہ چاہیں وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، جیسے گورنر پنجاب کے سلسلے میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کر لیا۔ تو یہ سمری بھی اگر روکنا چاہیں گے تو اس طرح سے کر لیں گے، اور اگر نہیں روکنا چاہیں گے تو فوری طور پہ سائن کر دیں گے۔ اور صدر صاحب آپ کے ساتھ کس حیثیت میں مشورہ کریں گے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور صدر صاحب اگر مشورہ کریں گی بھی صحیح، اور اگر آپ نے کوئی اس کے الٹ مشورہ دے دیا تو کیا صدر صاحب اس سمری میں کوئی چینج کر سکتے ہیں؟ یا تو ہو نا کہ صدر کے پاس کوئی اختیار ہو کہ صدر اس سمری میں کوئی چینج کر لیں، صدر اس دی ہوئی ایڈوائس میں پرائم منسٹر کو، صدر تو کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر عمل کرنے کا، بس وہ تو اس کے تو میں حیران ہوں، پتہ نہیں اپنی اسکن سیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو، وہی والی بات ہے کہ بھائی تو کون میں خام خواہ،
بھائی کیا معاملہ کیا ہے کہ آپ سے کیوں مشورہ کریں گے صدر؟ یہ اتنی سی بات ہے۔ آ جائیں جناب اس اہم تعیناتی پر، اور اہم تعیناتی کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدی حاجی غلام علی صاحب کو گورنر خیبر پختونخوا لگا دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھجوائی تھی ایڈوائس، اور صدر صاحب نے وہ جناب ان کو لگا دیا ہے فائنلی، اور وہ جناب مقرر ہوں گے اب اس کے بعد۔ تو خیر یہ تعیناتی کا، اس اہم تعیناتی کا کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بڑی اہم ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ اسی وجہ سے یہی ہوتا ہے نا کہ کس طریقے سے کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، اور کیسے کیسے انداز ہوتے ہیں، اور کیسی کیسی ٹائمنگ ہوتی ہے تعیناتی کی۔ ٹھیک، مولانا فضل الرحمان صاحب کو خیر یہ عام طور پہ پی ڈی ایم میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ جو گورنرشپ ہے خیبر پختونخوا کی، یہ اے این پی کو دی جائے گی۔ کافی اس پہ وہ ڈیڈ لاک بھی رہا۔ پھر اس کے بعد سنا کہ جناب مولانا صاحب یا ان کے لوگ گئے ہیں چل کے، ان کے بھائی وہاں اے این پی کے پاس، ایمل ولی کے پاس یا کسی کے پاس، تو وہاں ان کو منت سماجت کی، اور وہ ظاہر انہوں نے کہا جی چونکہ آپ ہمارے گھر آ گئے ہیں تو بس آپ چھوڑیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہماری روایت ہے، اور پٹھانوں کی تو خاص طور پہ، اور وہ اس سلسلے میں تو بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا جی وہ گھر آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے گورنرشپ آپ لے لیں۔ تو بہرحال جب ان کا فیصلہ آپس میں ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ گورنرشپ انہوں نے لے لی، ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے، اور مولانا صاحب نے اپنے سمدی کا نام دے دیا، اور وہی سینیٹر حاجی غلام علی وہ جناب گورنر اب خیبر پختونخوا ہیں۔ ٹھیک، اب اس کے بعد یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، مولانا صاحب کو کیسے، مطلب آپ کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب کو ٹھنڈا کیا گیا، کیا صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہم سن رہے ہیں کہ یہ 1 اور 6، بھائی جب جس طرح کی خبریں آتی ہیں نا، جس طرح کے ذرائع سے پتہ چلتی ہیں، وہ آپ کو معلوم، آپ کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو 1 اور 6 سے کیا مراد، باقی آگے میں کوئی لمبا چوڑی بات نہیں کروں گا، جو سننے میں آیا ہے جناب 1-6، ٹھیک ہے نا، وہ کون کیا ہوگا۔ اور اگر میں اپنے تجزیے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 6 نمبر کو ان دونوں عہدوں میں سے کوئی بھی دیا گیا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ والے جو باقی 4 ہوں گے وہ تو ڈیفینیٹلی فارغ ہوں گے نا، کیونکہ سپر سیڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں کل کی ہی بات ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، خیر ٹھیک ہے نا، اناؤنسمنٹ کرنی باقی ہے۔ اب تو وزیر دفاع نے بھی کہہ دیا ہے کہ کل نام سامنے آ جائے گا دونوں کا، آرمی چیف کا بھی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بہت سارے اشارے دے دیے، بہت سارے لوگ، خیر اب یہ کوئی حتمی والی بات نہیں ہے، اور وہ نجم سیٹھی صاحب والی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کون ہونا چاہیے، بھائی صاف ہی کون ہوتا ہے چاہیے، جب وہ چاہیے کرتا ہے تو اس کی اپنی خواہش شامل ہو جاتی ہے۔ تجزیے میں جب خواہش شامل ہو جائے تو وہ صحافت نہیں ہوتی، صحافی آپ کو خبر دیتا ہے، یا خبر کی بنیاد پر وہ اپنا تجزیہ کرتا ہے، بس یہ ہوتا ہے، یا ذرائع سے کچھ معلوم کرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ باقی وہ چاہیے یا وہ سیاسی جانیں اور کچھ بھی آ جائیں۔ جناب باجوہ صاحب کا آج یوم دفاع، وہ یوم دفاع جو یہاں پر سیلاب کی وجہ سے آگے ہو گیا تھا، یوم دفاع اور یوم شہداء، اس پہ تقریب ہوئی، انہوں نے خطاب کیا، بہت ہی اہم خطاب کیا جناب باجوہ صاحب۔ پہلے تو شہداء کو خراج تحسین پیش کیا، اس کے بعد انہوں نے 2 ٹاپکس پہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 1971 کا سانحہ ہوا تھا یہ سیاسی غلطی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر عسکری قیادت کی یا عسکری غلطی نہیں تھی، ٹھیک۔ اچھا خیر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور مجھے پورا احترام کے ساتھ تنقید کرنے اور اختلاف رائے کرنے کا بھی حق ہے، کیونکہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھلے وہ کہیں سے بھی لیک آؤٹ ہوئی ہو لیکن ہوئی تو ہے، ٹھیک ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اگر سیاسی غلطی ہی تھی تو سیاسیوں کی غلطیاں تو سر بازار اچھالی جاتی ہیں، وہ غلطیاں تو سر عام جو ہے نا سر میدان اچھالی جاتی ہیں۔ تو اگر وہ سیاسی غلطیاں ہی تھیں اور سیاسی بد انتظامی تھی تو پھر تو اس کو سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو چھپانا اور پبلش نہ کرنا اس کی کیا وجہ ہے؟ اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہاں سے، اس کے کچھ حصے کہاں سے نکلے، انڈیا سے نکلے یا جدھر سے بھی نکلے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس حمود الرحمان کمیشن میں کس کس کا کورٹ مارشل کرنے کا کہا گیا تھا،
تو ان کو کیوں ہم نے قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں سر. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ لمبا ہو جائے گا، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. ادروائز تو اس میں بتاتا کہ کون کون نے کس نے کہا تھا ہمیں صرف زمین چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کی نسلوں کو ختم کر دو. کس نے کہا تھا ان کے ساتھ اتنا ریپ کرو کہ بنگالیوں کی نسل ہی تبدیل ہو جائے. تو پھر تو کیا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ کسی سیاسی نے تو کہا نہیں تھا. خیر آگے چلتے ہیں. اور آگے چلنے سے وہ انہوں نے پھر سیاسی آج کے ماحول میں بھی، اور انہوں نے وہ بھگو کے لتر مارے نیازی کو، عمران نیازی صاحب کو، اللہ مان الحفیظ. انہوں نے کچھ چیزیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں آپ کسی کو تو آپ نے 2018 میں کہا کہ جناب وہ RTS بیٹھ گیا اور ان کو سلیکٹڈ کہہ دیا. اب جب 2022 میں تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ نے امپورٹڈ کہہ دیا، کسی نے ان کو امپورٹڈ کہہ دیا. کہتے ہیں حوصلہ پیدا کریں کہ نہ سلیکٹڈ کہنا پڑے اور نہ ہی امپورٹڈ کہنا پڑے، بلکہ سلیکٹڈ کی بجائے الیکٹڈ کہنا پڑے. اور ہم نے پچھلے سال فروری میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھائی ہم تو بالکل اس میں کسی قسم کی، غالباً اس فروری کا کہا، کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہم بالکل غیر سیاسی ہوں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں، ہماری دعا بھی ہے کہ ہماری فوج غیر سیاسی ہو جائے الحمدللہ، اور اسی طریقے سے غیر سیاسی رہے، اور ہماری دعا ہے. لیکن میرا ایک ادب کے ساتھ سوال ہے کہ سر اگر آپ غیر سیاسی فروری سے ہو گئے تھے تو یہ جو وزیر اعظم کو خط بھی لکھنا پڑا، اس کے باوجود بھی اتنا عرصہ سمری نہیں آ رہی تھی، تو یہ سمری کیا واپڈا والوں نے روکی ہوئی تھی؟ مطلب اگر آپ غیر سیاسی ہو گئے تھے تو پھر تو یہ ہے نا کہ جب بار بار حکومت زبانی بھی کہہ رہی تھی، جب پرائم منسٹر کہہ رہا تھا، تو پھر پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ براک اوباما واز چیف ایگزیکٹو آف یونائٹڈ اسٹیٹس، تو وہ صدر تھے، اور ان کا ایک جنرل تھا جنرل میک کرسٹل، وہ افغانستان میں تھے. میک کرسٹل نے کوئی ایک سیاسی سا بیان دے دیا، اس نے اوباما صاحب نے ان کو بلا لیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ واپس امریکہ آئیں. ان سے چھوٹی سی ملاقات کی، ان کی سروسز کو سراہا، اور اس کھڑے ان کو ڈسمس کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ ہوتی ہے جمہوریت، یہ ہوتی ہے غیر سیاسی فوج، یہ ہوتا. اس کے علاوہ اس پہ کسی نے کوئی شور غوغا نہیں کیا. حالانکہ جنرل میک کرسٹل وہ تھے کہ جن کی اتنی خدمات تھیں کہ عراق میں جب وہ تعینات تھے افغانستان سے پہلے، تو ابو مصعب الزرقاوی کو انہوں نے ہی مروایا تھا، یا انہوں نے ہی مارا تھا ان کے زمانے میں ہی. اور بہت بڑی، یعنی کہ صدر اوباما نے آ کے کانفرنس کی، اپریسیشن کیا، ایک جشن کا سما تھا کہ عراق میں ابو مصعب الزرقاوی مارا گیا ہے. اور کمان کس کے پاس تھی؟ جنرل میک کرسٹل کے پاس. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور وہ 3 اسٹار جنرل تھا. اوباما صاحب نے فوراً ان کو بلا لیا، جی آپ امریکہ واپس آئیں. کوئی 10 منٹ کی ان کے ساتھ میٹنگ کی یا 5 منٹ کی، باہر آ کے وہ چپ کھڑے رہے. ہم نے دیکھا وہ منظر بھی، اور اوباما صاحب نے ان کی سروسز کو اپریشیٹ بھی کیا اور ساتھ فارغ بھی کر دیا. یہ ہوتی ہے صورتحال. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسی طرح سے اوبے کیا جاتا ہے. جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے، جو جمہوری لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے آرڈر اسی طریقے سے اوبے کیے جاتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ جناب 2018 اور 2022 ایک ہی طرز کی چیز تھی، یہ میں نہیں مانتا. 2018 میں جو کیا گیا، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں آپ آرمی چیف ہیں، 2018 میں یہ ابھی چند روز کی بات ہے، یا مثلا چند ہفتوں کی بات ہے، جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو آج کل ان کی کمپین بھی چلا رہے تھے اس وقت پی ٹی آئی کی، انہوں نے پورا جلسہ اپنے گھر میں رکھ لیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کا، اور ماشاءاللہ وہی کینڈیڈیٹ ہار بھی گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے، اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ قوتیں تھیں اور ہم نے سوچا کہ کسی تیسری قوت کو سامنے لایا جائے. ہے نا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر آپ کے کہنے سے کیا ہوتا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 میں آپ لائے تھے، RTS کو آپ نے بٹھایا تھا، آپ مبینہ طور پہ، اور جیسے DGI SPR بھی اور DGI SI بھی کہہ چکے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو ڈیفینیٹلی. اور جنرل صاحب فرماتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب آج الوداع خطاب میں، کہ جی ہم نے درگزر سے کام لیا. یہ انہوں نے بیانیہ بنایا، اس بیانیے سے اب یہ مکر رہے ہیں.
اور ایک اس طرح کا بیانیہ جھوٹا بیانیہ گھڑا اور پھر اب راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک، اور آرمی کو تنقید کا نشانہ بنایا، آرمی کے جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہم اگر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے درگزر کیا، ہم نے معاف کیا ملک و ملت کے مفاد کے لیے۔ سر یہ درگزر آپ نے علی وزیر کے معاملے میں تو نہیں کیا، یہ درگزر اور بہت سارے معاملات میں تو آپ نے نہیں کیا، اگر کیا بھی صحیح تو اپنے لاڈلے کے معاملے میں کیا، کیا آئندہ بھی آپ کسی اور کو بھی کے معاملے میں بھی درگزر کریں گے؟ یہ درگزر آپ نے نواز شریف کے معاملے میں نہیں کیا، یہ درگزر حالانکہ انہوں نے تو کوئی اس سے پہلے تو کوئی ایک زبان نہیں کھولی تھی، حالانکہ وہ پرائم منسٹر تھے، ان کو ایک ایک چیز کی رپورٹ آ رہی تھی آئی بی سے کہ آپ کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اور ان کے بیٹے کی تصویریں لیک ہو رہی تھیں جے آئی ٹی میں ان کی بیٹی پیش ہوئی، ان کو نااہل کر دیا گیا۔ انہوں نے تو جانور نہیں کہا، انہوں نے جزید نہیں کہا، انہوں نے میر صادق میر جعفر نہیں کہا، انہوں نے تو پورے ادارے کو اور خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے یا کوئی ایٹمی پروگرام کے خلاف یا اور کوئی باتیں وہ نہیں کی۔ انہوں نے تو آپ کی تصویریں لگوا کے ان کے سوشل میڈیا نے غدار نہیں کہا۔ ان کے لوگ بھی باہر رہتے ہیں، امریکہ میں، لندن میں، ہر جگہ پر اوورسیز پاکستانی ان کی پارٹی کے بھی ہیں، کیا ان کی پارٹی والوں نے بھی اس طریقے سے تصویریں لیک کی؟ کیا اس طریقے سے آپ کے خاندان کی، فیملی کی، آپ کی بیٹی بہو کی ان کی تصویریں لیک کی؟ کیا ان کی پارٹی نے آپ کے ماتھے پر غدار لکھا؟ نہیں لکھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے بھگتا۔ تو لاڈلے کو آپ نے کیوں درگزر کر دیا، کیوں معاف کر دیا؟ کیا ملک و قوم کا سارا مفاد اس لاڈلے کے ساتھ جڑا ہے؟ تو سر بڑی نوازش کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں تو ہم آپ کے فردر فیوچر کے لیے بھی بیسٹ آف لک کہتے ہیں، اور اگر ادارہ غیر سیاسی ہو گیا ہے تو اللہ کرے کہ وہ غیر سیاسی ہو، اللہ کرے کہ اسی طریقے سے وہ غیر سیاسی رہے۔ لیکن اب بہت ساری باتیں کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ اب میں وہی جیسے میں نے کہا نا کہ یہ سمری کو وابڈے والوں نے روکی نہیں ہوئی تھی، تو یہ کیا صورتحال تھی؟ تو خیر جنرل باجوہ صاحب نے لتر تو بھگو کے مارے خان صاحب کو، نیازی صاحب کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے درگزر کر دیا ہے۔ تو درگزر ہر کسی کو کریں سر، درگزر صرف اپنے بندے کو نہ کریں۔ اب ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا آرمی چیف لائے کہ جو آرمی کا مورال بلند کرے، جو آرمی کا وقار بلند کرے۔ پاک فوج، افواج پاکستان ہمارے دفاع کی ضامن ہیں، چاہے وہ بری فوج ہو، چاہے وہ فضائیہ ہو، چاہے وہ پاک بحریہ ہو، یہ ساری کی ساری یہ ہمارے دفاع کی ضامن ہیں۔ ان اداروں کو، ان ڈپارٹمنٹس کو بہت ہی زبردست طریقے سے باوقار ہونا چاہیے۔ ان اداروں چاہے وہ کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، مولانا صاحب کی جماعت سے ہو، ایم کے ایم سے ہو، کوئی اور جماعت ہو، چاروں صوبے وفاق کے سمیت گلگت بلتستان کشمیر میں اس میں فوج ڈسپیوٹڈ نہ ہو، سارے مل کے سلام کریں، سارے مل کے احترام کریں، سارے مل کے پیار کریں اپنی فوج سے، سارے مل کے اس وردی کا احترام کریں، اس سے پیار کریں اس وردی کو، جس طرح سے وردی کو بوسے دیا کرتے تھے لوگ اسی طرح سے بوسے دیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ کوئی پارٹی اپنی اپنی، ہر کسی کو ووٹ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو دیں، ہر بندے جس کو چاہیے نواز شریف کو پسند کرے، جس کو چاہے وہ عمران خان صاحب کو پسند کرے، جس کوئی چاہے زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو پسند کرے، مولانا صاحب کو، ہر کسی کا، ایم کے ایم، ہر کسی کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ ادارہ ڈسپیوٹڈ نہ ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہو، اللہ کرے۔ اور ہماری تو دعا ہے کہ آنے والا آرمی چیف مورال بلند کرے، آنے والا آرمی چیف آرمی کو اپنے بیرکوں تک محدود کرے اور سرحدوں تک محدود کرے۔ آنے والا آرمی چیف ڈیموکریسی میں، سیاست میں خام خواہ کی اس طریقے سے مداخلت نہ کروائے۔ آنے والے آرمی چیف یہ نہ لکھے، کبھی بھی ہم آئی ایس پی آر کا وہ نہ دیکھیں کہ جب یہ کہا گیا تھا نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ، ہاں یاد ہے نا آپ کو نا، وہ جب ڈان لیکس کے بارے میں وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس وقت کی حکومت نے، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو آصف غفور صاحب تھے، اور نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ گو کہ ریجیکٹڈ والا ٹویٹ واپس لے لیا گیا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب نے بہت سخت ایکشن لیا تھا اس کا، لیکن کہا تو تھا۔ اور یہ نہ ہو کہ یہاں پر کوئی آ کے چڑھائی کریں اور یہاں پر چڑھائی کرنے کے بعد دھرنا دیں، وہ پارلیمنٹ کا جنگلے توڑیں، وہ پی
ٹی وی میں گھسیں، وہ پارلیمنٹیرینز کا گھیراؤ کریں، اور جب کوئی آنسو گیس یا لاٹھی چارج ہو تو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آ جائے کہ فردر یوز آف فورس ول ایگراویٹ دا سچویشن، اگر مزید فورس استعمال کی گئی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سیاسی مداخلت نہ ہو، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انڈیا میں یہاں مودی بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے نا ان کا سامنے پہلے وزیر دفاع بیٹھا ہوتا ہے، پھر سیکرٹری دفاع بیٹھا ہوتا ہے، پھر آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے، پھر ایئر چیف بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر نیول چیف بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کرسی ساتھ لگا کے رحیل شریف صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ رحیل شریف صاحب کرسی ساتھ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ بھائی اپنا پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف جب ساتھ ہی کرسی لگا کے بیٹھے گا اور آگے ٹیبل پہ باقی لوگ بیٹھے ہوں گے تو اس کے پیرالل کرسی لگانے کی ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، ہمیں اس طرح کے مناظر دکھائی نہ دیں، اس طرح کے مناظر نہ دکھائی دیں کہ جنرل رحیل شریف صاحب جیسے سب سے زیادہ سیاسی آرمی چیف ہمیں کبھی بھی نہ ملے، کیونکہ جو جاتے جاتے بھی جانے کی باتیں جانے دو، اور جناب انہوں نے ایکسٹینشن اور وہ پریشر ڈالا، وہ دھرنے کروائے، وہ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کروایا کہ آج سارے نون لیگ والے، سارے حکومت والے، اسحاق ڈار صاحب نے بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہے، باقی نون لیگ کے رہنما بتا رہے ہیں کہ اللہ کر کے ہم نے جان چھڑوائی، ہم نے اپنے دوست سعودی عرب کو منت کی کہ بھائی اس کو کسی طریقے سے اکاموڈیٹ کرو، ہماری جان چھوڑے، یہ ایکسٹینشن مانگتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں ایسے مناظر پیش نہ آئیں، کبھی بھی نہ دیکھنے آئیں۔ اللہ کرے میری فوج کا وقار بلند ہو، جی بالکل، اللہ کرے کہ میری فوج کا احترام بلند ہو۔ بھائی میں تو بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے، اور یہ جناب اس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہاں پر اپنے پمپ ہیں، ان کے ڈی ایچ اے ہیں، ان کے اور تو اور عسکری آٹا تک بھی بیچتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں۔ کس ملک کی یہ فوج بیچتی ہے؟ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ باب رحمتے کی عدالت میں بھی اس طرح کا سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور فوج ہے جو دنیا میں کاروبار کرتی ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ مصر کی فوج۔ انہوں نے کہا صرف آپ کو مصر ہی ملا تھا، کوئی اور جتنی بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کا بتا دیں کسی کی فوج کاروبار کرتی ہو، انڈیا کی کرتی ہو، باقیوں کو۔ تو انہوں نے کہا کسی کی نہیں کرتی۔ تو خیر مجھے تو پھر بھی اعتراض نہیں ہے، یقین کریں کہ اگر وہ اپنے شہداء کو اس طریقے سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، اپنے کو اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، مجھے تو صرف ایک اعتراض ہے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ میرے دوست بہت سارے اعتراض کریں اور اختلاف بھی کریں، لیکن میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے نا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب یہ انڈیا کا طیارہ گرایا گیا اور ابھینندن کو نیچے گرایا تو ہر بندہ کہہ رہا تھا ہم تو سلام کرتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دشمن کے طیارے گرائیں، اپنی حکومتیں نہ گرائیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ اور ہماری آج بھی دعا ہے انشاءاللہ، آج بھی دل سے احترام ہے، آج بھی یقین کریں کہ قسم سے وہ آپ فلمایا گیا سین دیکھیں، وہ میجر عزیز بھٹی کا، اور جب وہ 65 کے اور اس طریقے کے وہ جو مختلف قسم کی فلمیں بنتی ہیں یا ڈرامے بنتے ہیں یا اس طریقے سے، جب اس میں کچھ ایسے سین آتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو ہم تو آج بھی اتنے ہی ایموشنل اور جذباتی ہیں، ہمارے تو جذبات اسی طریقے سے اپنی فوج کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ بس یہ ہے جتنی میری ذمہ داری ہے اس سے کہیں گنا 10 گنا 100 گنا زیادہ ان کی ذمہ داری ہے جو فوج کے بڑے ہیں، کہ وہ فوج کو نیوٹرل رکھیں، فوج کو بالکل غیر سیاسی رکھیں، اے پولیٹیکل رکھیں، ملکی مفاد پر۔ اور جناب جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ سازش کوئی نہیں تھی، اگر یہ سازش ہوتی تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر ملکی سازش ہو اور ہم خاموش رہیں، پاکستان کی آرمڈ فورسز خاموش رہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ میں کہتا ہوں ہماری فوج کا وقار بلند ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔